ایک دن نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے دربار میں ایک غریب آدمی داخل ہوتا ہے اور نظام الدین اولیاء سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اے محبوب الہی، میں غریب آدمی ہوں، مجھے کچھ عطا کیجیے۔ محبوب الہی اپنے ہاتھ میں ایک مٹی کا ایک ڈھیر لیتے ہیں اور اس پر سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ مٹی کے ڈھیر پر سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھ کر پھونکتے ہیں سو مٹی سونا بن جاتی ہے۔ مٹی سونا بن جاتی ہے سو وہ سونا وہ اس غریب آدمی کو دے دیتے ہیں۔ وہ غریب آدمی بڑا خوش ہوتا ہے کہ ایک تو سونا مل گیا اور دوسرا یہ کہ سونا بنانے کا طریقہ مل گیا کہ اب جب سونا چاہیے ہوگا سو مٹی کو سونا خود بنا لے گا۔ اسی خوش فہمی میں وہ اپنے گھر جاتا ہے اور گھر جاتے ہوئے ہی راستے میں مٹی جمع کرتا جاتا ہے، جمع کرتے نکلتا ہے، ہر جگہ سے مٹی جمع کرتا ہے اور گھر جا کر ایک مٹی کا ایک بڑا پہاڑ کھڑا کر پوری رات اس پر سورہ اخلاص پڑھتا ہے، 3 دفعہ پھونکتا ہے، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، پھر پھونکتا ہے، مٹی سونا نہیں بنتی، پھر پڑھتا ہے، پھر پھونکتا ہے، پھر پڑھتا ہے، پھر پھونکتا ہے، یہی کرتے پوری رات گزر جاتی ہے، مٹی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ میں نے بھی وہی عمل کیا جو محبوب الہی نے کیا، میں بھی وہی قرآن پڑھ رہا ہوں، میں بھی وہی سورہ پڑھ رہا ہوں، میں بھی وہی کلام، وہی سب کچھ کر رہا ہوں جو کہ محبوب الہی نے کیا تھا، تو کیا وجہ ہے کہ مجھ سے تو مٹی سونا نہیں بنتی؟ انہوں نے تو 3 دفعہ پڑھ کے ہی مٹی کو سونا بنا دیا، میں تو پوری رات بھی پڑھتا رہوں تو بھی سونا نہیں بنتی۔ بڑی حیرت میں محبوب الہی کے دربار میں دوبارہ حاضر ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اے محبوب الہی، آپ نے مٹی بنانے کا ایک نسخہ بتایا تھا، آپ سے تو مٹی سونا بن گئی لیکن میں نہ بنا پایا سونا، وجہ کیا ہے؟ محبوب الہی فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرآن میں وہ نسخہ موجود ہے جس سے مٹی کو سونا بنایا جا سکتا ہے۔ قرآن میں وہ نسخہ موجود ہے جس سے مٹی کو سونا بنایا جا سکتا ہے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ محبوب الہی کی زبان کہاں سے لاؤ گے؟ یہ تو بتاؤ کہ محبوب الہی کی زبان کہاں سے لاؤ گے؟ کیونکہ ان معاملات میں زبان کا بڑا اثر ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 کا اختتامی حصہ ہے 153 کا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کہ جب بندہ مقام صبر پہ پہنچ جائے سو اس کا کہا صرف اس کا کہا نہیں ہوتا، اس کے کہے ہوئے ہر جملے میں، ہر دعا میں خدا کی رضا شامل ہوتی ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔